السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور یہ میرے خیال میں واحد وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ میں بار بار پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ باتیں اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن و حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہیں، پھر لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور لوگ بار بار کہتے ہیں، پہلی کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں، پھر وہ کی تو لوگوں نے کہا اب یہ سوال پوچھیں. تو میں دوبارہ پھر موجود ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس. علی بھائی تھینک یو ویری مچ. جی جزاک اللہ خیرہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شکریہ جی حافظ صاحب. رمضان شریف کی بابرکت رات میں آپ ہمارے پاس ہیں 1444 ہجری کے اندر. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ جب دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تو گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی. جی ہاں جی. کچھ لوگ گنجائش نکال لیتے ہیں کہ خواتین کو بھی انٹرویو دے دیں. چلے اگر ساتھ بیٹھ کے نہ دیں تو آن لائن دے دیں. پہلے ایسا تھا کہ آن لائن تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ساتھ بھی بیٹھ کے. تو آپ ایسی صورت کو کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے مشترکہ دوست ہیں آپ کے پاس، جب انٹرویو کے لیے آتے ہیں وہ کو ہوسٹ کرتے ہیں کسی فیمیل کے ساتھ، تو آپ فیمیل کو الاؤ نہیں کرتے. ہاں جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں جو سیکس ڈسپلن ہے نا، یہ بہت سخت ہے. اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک یونیک پرسنالٹی تھی. وہ امت کے باپ بھی تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ان کا تو ہمارا ایک باپ اور اولاد والا رشتہ ہے روحانی اعتبار سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نالج تھا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کیا، تو وہ بھی پردے کے اندر. یعنی سیدہ عائشہ ماں ہونے کے باوجود قرآن کے حکم کے تحت ان کا پردہ ہے امتیوں سے. حتیٰ کہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ آپ نے پردے میں جو لین دین کرنا ہے، اس میں اپنی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ غلط طرف غلط انٹینشن کے ساتھ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکس تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو ایک آنرری رشتہ ہے نا، تو یہاں تو چانسز ہیں کہ کوئی ڈیویٹ کر جائے. تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، لیکن پردے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور وہ ماں کی حیثیت سے وہ بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے تھے، اماں جان یہ بتائیے، اماں جان یہ بتائیے. یعنی آپ سے جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی آپ کو اماں جان کہہ کے پکارتے تھے. اس کے بعد یہ کوئی لیگیسی چلی نہیں آگے کہ تابعین نے کوئی درس لیے ہوں صحابیہ عورتوں سے، یا تابعیہ عورتوں سے تبع تابعین نے درس لیے ہوں. اس لیے میں تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بہت بڑی آج کے دور کی اسکالر ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ان کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، میل اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ ان کے درس سنیں، کیونکہ ان کے جو بولنے کا انداز ہے نا، اس طرح کے انداز کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی جسے ایک تھوڑا لچھے دار انداز، یہ میں ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا، میں ذرا آسان اردو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. عورتوں کے لیے ان سے بیسٹ کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور انہوں نے ریولوشن برپا کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہیں، اور دوسری فرحت ہاشمی. تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا. اور نہ صرف قرآن کے حوالے سے کام کیا، بلکہ ایسے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے کہ جنہوں نے قرآن کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی، اور ان کے اندر وہ پیشن پیدا ہو گیا کہ ہم نے اب اس دعوت کو لے کے چلنا ہے. تو یہ جو آج کل علماء کا یہ والا سلسلہ شروع ہوا ہے نا جی، کہ جس میں یہ عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکشن کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے علماء کو میلائن کرنے کے لیے. یہ آہستہ آہستہ وہ داخل ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. اچھا، اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل کوئی ایکسٹریم لیول پہ کوئی علیحدہ ہو جائے، جہاں پہ ایک پبلک گیدرنگ ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال جب آپ 1 to 1 انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو میں، اور آنکھوں کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا نا سورہ النور کے اندر، کہ پہلے مؤمن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ انہیں حکم دو اے نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو
نیچا رکھیں. یعنی مرد و عورت جو ہیں یہ آپس میں اس طرح کا کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے نامحرم. انٹرویو والا اب دیکھیں, مجھے بتائیں سورہ نور کے ہوتے ہوئے میں کس طرح یہ لوگوں کو الاؤ کروں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہوئے یہ والا معاملہ کریں انٹریکشن کا اس اعتبار سے. تو میرا خیال ہے عورتوں میں ایسے یعنی ایسی اینکرز موجود ہیں جو ان کا اچھا انٹرویو کر سکتی ہیں, تو وہ کریں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک وہ پہنچائیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا نا جی, وہ پھر بقول خان صاحب کے خطرناک نہیں خطرے ناک ہو جائے گا. اور وہ بات پھر آگے یعنی ایک اس طریقے سے اس میں شیطان داخل ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر جو باتیں کرتے ہیں اور پھر دل کا روگ جو ہے وہ بعض اوقات سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں اسلام میں عورت کی آواز کا بھی مرد کے پوائنٹ آف ویو سے پردہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مرد امام بھول جائے گا تو مرد اسے سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کریں گے, اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی, تصفیق ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ کہنے کی بھی ممانعت ہے, اس میں بھی آواز کا بلند کرنا عورت کے لیے مردوں کی موجودگی کے اندر یہ منع ہے. تو آپ سیکس ڈسپلن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرائڈ نے تو کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس کا ہے, لیکن اسلام نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا زین للناس حب الشہوات من النساء. اس میں کوئی عورتوں کی تذلیل نہیں ہے, ان کے لیے آنر ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹ فل چیز بنائی ہے, اسی لیے اسے پردے کا حجاب کا حکم دیا گیا, یہ اس کے لیے آنر ہے. یعنی مرد کے ساتھ اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اسے پازیٹیولی اس اعتبار سے دیکھے. عورت کا مطلب ہی ہے پردے کی چیز. ہم کہتے ہیں ستر عورت, مرد کی چھپانے کی چیز, تو چھپانے والی عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. تو یہ عورت کے لیے آنر ہے کہ مرد اس کے لیے کما کے لاتا ہے, اسے گھر میں ایک ملکہ بنا کے رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے تو وہ اس کو اویل کرے. تو یہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں جو اسلام کا ڈسپلن ہے نا, واقعی سیکس اتنا امپورٹنٹ جذبہ ہے کہ یہ ڈسپلن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک عقیدہ توحید, توحید ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, ہاں نہ وہ اللہ کا کوئی قریبی ہے نہ کوئی دور کا, بس اللہ اللہ ہی ہے, تاکہ آپ گاڈ اورینٹڈ ہوں اور اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن, یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے مرد و عورت کا کہ اس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے. بڑے بڑے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو شیطان نے ورگلا دیا, اور سب سے بڑھ کر میں جب سورہ یوسف پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اندازہ کریں یوسف اس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی, منہ بولی ماں تو تھی. مجھے بتائیں جس عورت نے کسی بچے کو پالا ہوتا ہے چھوٹی عمر سے, وہ بچہ اسے ماں کی نظر سے ہی دیکھتا ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے, یعنی چوزن پیپل تھے. ایک ہے مخلص, اخلاص شو کرنے والا, وہ مخلص تھے. تو وہ تو مخلص تھے, باقی تو مخلص نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار سے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور میں اس معاملے میں اپنی اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے 3 چیزیں میں نے بالکل بین کی ہوئی ہیں. نمبر 1 دولت کا فتنہ, کوئی چندہ بک نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 شہرت کا فتنہ, کوئی میں کسی ٹور پہ نہیں جاتا, کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں دیتا کہ میرا اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ کوئی اندر اس قسم کا بڑا پن پیدا ہو. بھائی جس نے دیکھنا ویڈیوز میں دیکھے, اتنی اچھی آپ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لوگ گھروں تک بات پہنچ رہی ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ عورت کا فتنہ. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں, عربی والا, یعنی آزمائش. اور اگر آپ ان 3 فتنوں سے بچ جائیں, زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. یہ میرا دعویٰ ہے. الحمدللہ. زبردست. علی بھائی ایک اور چیز جو ہم نے سنی آپ سے کہ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا. جی. اگر مرد عورت کو دیکھتے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے, بد نظری ہے. لیکن آپ کے ہاں شاید کچھ ایسا آپ بتاتے ہیں کہ اگر عورت اس طرح دیکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے, اس کو اس طرح سے بد نظری کا گناہ نہیں. ہاں جی, وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو عورتیں ہیں نا, ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹریکٹ فل بنایا. اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی حجاب کروایا جاتا, نہیں کروایا جاتا. لیکن اس میں عورت میں اگر شہوت آ جائے نا تو وہ نہ کسی میل ٹیچر کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہے,
یہ ذہن میں رکھیں, پھر اس کے ساتھ وہ ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن مرد جو ہے نا, ان اینی کیس چاہے شہوت انیشلی ہو یا نہ ہو, اس نے عورت کو نہیں دیکھنا, اس سے بات نہیں کرنی, الا یہ کہ اب جس طرح کسٹمر ڈیلنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور باقی معاملات وہ یعنی ایکسیپشنز ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. کہہ سکتا کہ میری نظر صاف ہے, میری نیت صاف ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. اور مجھے بتائیے, یہ جو آپ کو پاکیزہ رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں, ایک کیپٹن نے مجھے کال کی, وہ کہتا ہے جی علی بھائی مجھے ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا یار یہ پاکیزہ محبت کون سی ہوتی ہے؟ وہ پاکیزہ محبت اس کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اچھی دوستی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے. کسی اور کے لیے پاکیزہ محبت یہ ہوگی کہ دوستی ہے اور ٹچ کرنے کی حد تک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. ہاں, تو یہ بڑھتے تھیندے بندہ تھین جاتا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام میں جو پاکیزہ دوستی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے. تو نبی الاسلام نے جو رشتہ بتایا وہ تو میاں بیوی کا. اس طرح کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے جی پلانٹ ارتھ پہ. سب سے اسٹرانگ, مضبوط, بلکہ جسے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب, ڈاکٹر تو میں آنری طور پہ انہیں کہہ رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں نا کہ یہ خدائی رشتہ ہے ایک زمین کے اوپر. ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. تو یہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو اس رشتے کو آپ انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کے لباس ہو. یعنی لباس اور انسان کا کوئی پردہ نہیں ہے. یہ ایسی بہترین انداز میں اس رشتے کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں, میں کہتا ہوں. اچھا, ضمن اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا ساس اور بہو کے رشتے کا. ہمارے لاہور میں ایک مسجد ہے, اس کے ایک امام صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا جمعے میں اسی حوالے سے کہ جی ساس بہو کا رشتہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے اور بہو علیحدہ رہ سکتی ہے. وہ اس کے بعد پھر جو لوگوں نے, اس محلے کے کچھ لوگوں نے اس مولوی صاحب کے ساتھ حشر کیا اور پھر اس مولوی صاحب کے اس بات پہ قائل کر لیا کہ یہ باتیں دین کی بتانے والی نہیں ہوتی. تو یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات بتانے والی ہے اور کون سی بتانے والی نہیں ہے؟ چلیں, یہ اگر بات بتانے والی نہیں تھی تو اس کے ایکویلنٹ جو انہوں نے بات بتائی ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھی. تو یہ تو انہوں نے بدعت کی, دین کے اندر خود سے ایک چیز داخل کر دی. یعنی اس کے الٹ پھر انہوں نے بتایا ہوگا نا کہ یہ کریں. جی جی. تو جو چیز نہیں تھی وہ عوام کے ڈر سے آپ نے خود دین میں داخل کر دی, اور جو دین نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی. تو سرکار یہی تو آپ کا امتحان ہے, دینداری اسی کا تو نام ہے, یہی تو آپ کا چیک تھا. تو وہ معذرت کے ساتھ وہ عالم صاحب فیل ہو گئے. اچھا, یہ جو ساس بہو کا جو رشتہ ہے اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ بہو نے ساس کے بیٹے کو اغوا کر کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. اس کے ساتھ ہم پیرلل میں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو عورت ہے ساس, وہ اپنے بیٹے پر اس کی بیوی سے زیادہ حق رکھتی ہے. عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے پہلے 3 حق اس کے ہیں, چوتھا باپ کا ہے. اچھا, لیکن عورت پہ اس کے خاوند کا ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. یہ الگ ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنے ماں باپ کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دے, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آئے, نعوذ باللہ وہ بیمار ہو جائیں وہ انہیں ہاسپٹل نہ لے کے جائے, ان کی تیمارداری نہ کرے. یہ بالکل نہیں ہے, یہ سارا کچھ مرد نے کرنا ہے. لیکن مرد کی بیوی نے نہیں کرنا, مرد نے کرنا ہے, چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کرے تو ٹھیک ہے, پھر کچھ دو کچھ لو, آپ جا کے اپنی بیوی کی ماں کی خدمت کرنی شروع کر دیں. تو آپ اس طرح کا اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو وہ ضرور کریں, اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہے نا جی, یہ سب سے خطرناک قسم کا رشتہ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں اگر ساسیں صحیح طریقے سے ڈیل نہ کریں. اور اس میں میجورٹی قصور ساسوں کا ہوتا ہے. وہ کہتی تو ہیں کہ یہ بیٹی ہے میری. دیکھیں, بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ لڑتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے حق میں. اپنی اولاد کے بارے میں وہ سن لیں گی لیکن اپنی بہن کی بیٹی, اپنے بھائی کی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتی. لیکن اسی بیٹی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں نا تو سب سے بڑی چڑیل وہی والی اس کی خالہ
اور پھوپھی بن جاتی ہے. بالکل کتنا حیران کن بات ہے, کیونکہ یہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا آپ کا, اور چیزیں شیئر ہونی شروع ہو جائیں گی, کچن شیئر ہوگا, تو ظاہر ہے پھر ہر انسان کے اندر ایک خدا چھپا بیٹھا ہوا ہے. اس اعتبار سے دیکھیں یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے نا بات, تبھی تو انسان نے دعوی خدائی کیا ہے. لیکن یہ خواہش اللہ نے آپ کی جنت میں پوری کرنی ہے, وہاں کن فیکون ہوگا. لیکن یہاں اگر آپ کہیں کہ بس میں ہی میں ہوں, تو یہ نہیں. تو اس ایگو کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے. آپ دیکھیں آج تک کسی عورت نے محلے کی بوڑھیوں کے سامنے اپنی سگی بیٹیوں کی شکایت نہیں کی کہ میری بیٹی تو چھٹی والے دن سوئی رہتی ہے اور 11 بجے اٹھتی ہے, لیکن بہو بیچاری 9 بجے بھی اٹھے بتایا جاتا تو پورے محلے کو بتاتی ہے. تو یہ کس طرح وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں؟ اور پھر ذرا اسی ساس سے پوچھیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے اس کا شوہر کیسا ہونا چاہیے, تو وہ تو کہے گی کہ رن مرید ہو. بالکل. تو بس پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, بخاری مسلم میں ہے, وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. یہ ایمان کی ایک بنیادی علامت ہے. تو میرا خیال ہے انسان اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ رکھ کے دیکھے نا, تو اللہ کے فضل سے انسان اپنا جب آئینے میں منہ دیکھتا ہے نا, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں. سیدھی سی بات ہے جی. اچھا علی بھائی, اسلام میں سلام کا کافی کہا گیا ہے, تو سلام اور مصافحے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے, 2 ہاتھ سے ہے؟ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر 2 ہاتھوں سے نہیں کیا تو وہ جی گستاخی ہے, یا سنت کے مطابق, حدیث کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں سنت کے مطابق تو سلام زبان سے کہہ لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. مصافحہ, معانقہ, دست بوسی, یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں, جائز ہیں. ٹھیک ہے. اپنی حدود اور قیود کے اندر. لیکن جو اصل ہے نا وہ السلام علیکم کہنا ہے, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو السلام علیکم کہتا ہے تو تم ایک لفظ ایڈ کر کے اسے جواب دو, پروٹوکول دو. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ تم فرشتوں کو جا کے السلام علیکم کہو, تو وہ جو جواب دیں گے نا وہی تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. تو یہ اس طریقے سے چلا ہے. اس کے مختلف سیکھیں ہیں. صرف سلام یہ بھی سلام ہو جاتا ہے, اور یہ قرآن میں ہے. دیکھیں لوگ کتنے حیران ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو کہیں نا سلام, وہ کہے گا پتہ نہیں اس نے مجھے کوئی ٹنڈا سا سلام کیا, یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. تو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں, تو انہوں نے کہا تھا سلام, انہوں نے کہا سلام, سلام, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دعا ہے, اور اس دعا کی برکت آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ جس سے تم آپس میں باہمی محبت میں بن جاؤ گے, اور وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں, ایک ڈر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اندھیری رات میں جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی بڑے قد بد والا بندہ آتا ہے اور 3-4 بندے اس کے ساتھ ہیں, وہ چور بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ چلتے ہوئے دور سے یہ السلام علیکم, تو آپ کا سارا کا سارا خوف زائل ہو جائے, اپنائیت فیل ہوگی. اس لیے, اور دیکھیں یہ چیز ادھر نہیں, قرآن میں ہے کہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں پر سلامتی بھیجے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے سلام. ٹھیک ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد جب تک یہ دعا نہیں پڑھتے تھے نا, آپ قبلہ رخ سے اپنا رخ انور پبلک کی طرف نہیں کرتے تھے, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل چیز ہے. اب رہ گیا مصافحہ کرنا, یہ ایکسٹرا چیز ہے, یہ ایک محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں, 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی 1 ہاتھ کے ساتھ ہے, یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. ادروائز صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا بیان. اچھا. اور اس میں انہوں نے تابعین کا عمل لکھا ہے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے, اور اس کے ثبوت میں انہوں نے بخاری میں حدیث لی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا, آپ نے یوں لے کے پیار سے. اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ اپنی اصل میں کسی شخص کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینا یہ ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اس کا جواب اہل حدیث یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابن مسعود کا 1 ہاتھ تھا. ہم کہتے ہیں آپ گمان کر سکتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرا آپ نے سائڈ پہ رکھا ہو, آپ تو کہیں کہ میں تو دل بھی نکال کے نیچے رکھ دوں. تو یہ تو بعید ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے. یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کو دو ہاتھ سے کیا. اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے یہ فارم نکالا. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد, وہ ہے ہی اداب پہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر الزئی جو اہل حدیث کے ہاں ایک بڑے محققین ہیں, دونوں نے اس کی صحت کو صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوع کو دو تابعین ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے اپنے دو ہاتھ یوں ان کے سامنے نا گفتگو کے دوران ہی نا کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ ہیں میرے وہ دو ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو گئے, یعنی وہ تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے نا, کہ یعنی وہ جس طریقے سے اظہار کرتے انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما. یہ اصل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو, کوئی بڑا ہو, آپ کا ٹیچر ہو, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد ہیں, لیکن اس میں آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا, آپ نے اس کے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب سے میری 2020 میں ملاقات ہوئی, تو وہ میری ایک ویڈیو کافی ایک تصویر وائرل ہوئی, اس پہ کچھ علماء نے بھی کہا کہ دیکھو جی کس بندے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے, اور ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن حد رکوع نہیں جھکنا, اس کو اٹھائیں اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے, چومیں. یہ بھی سنت ہے, یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ کچھ یہودی نبی علیہ السلام کو ملنے ہیں, انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی چومے. لیکن پاؤں چومنے کا جو پروٹوکول ہے نا, یہ صرف پروفٹ کے لیے ہے, بعد میں کسی کے لیے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے اس طرح پاؤں چومے ہوں. البتہ ہاتھ چومنا, دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا, یہ سارے طریقے درست ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا علی بھائی, داڑھی کے مسئلے پہ ڈیٹیل ڈسکس پبلک کے لیے تو ہو چکی تھی. جی جی. امام کا مسئلہ بتائیں کہ اگر چھوٹی داڑھی والا ہے یا کلین شیو ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا کچھ خاص کنڈیشن میں ہو جاتی ہے یا ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے؟ آپ کا کیمرہ سچ سن لے گا, بالکل سنے گا انشاءاللہ. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے, آپ نے پوچھا تھا. ہاں جی, دیکھیں جی, سب چلا ہم جس طرح کئی مواقع کے اوپر علماء کو علمی دعوت فکر دیتے ہیں, یہاں پہ بھی دیں گے کہ ہمیں وہ حدیث بتائیں جس میں لکھا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے. مجھے بتائیں داڑھی مڈانا بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بولنا قرآن میں لعنت آئی ہے, وعید آئی ہے. اگر جھوٹ بولنے والے علماء ممبروں پر بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں نمازیں پڑھا سکتے ہیں, تو بغیر داڑھی والے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ میں نے ایک الزامی بات کے طور پہ آپ کا دماغ کھولا پہلے, ٹھیک ہے. غیبت اس سے بڑا گناہ, چغلی, ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا, نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, وہ ممبروں پہ آگے بیان کرنا. ان کے پیچھے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنا دین ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے پہ اور داڑھی کے اندر گھسا دیا. یقیناً یہ سنتیں ہیں, میں اس پہ عامل ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بھی کبھی میں نے اپنے ٹخنے ڈھانپے نہیں ہیں, اپنے یعنی کالج لائف سے لے کے. نماز پڑھی ہے, ہر نماز سے پہلے بھی بتاتے ہیں. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہے نماز کا. اچھا, اب آپ اس طرف آ جائیں جو ہم وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, امامت کی شرائط. تو مسلم شریف میں امامت کی 4 شرائط آئیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, امام تم میں وہ ہوگا جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن کے علم سے مراد قرآن کی قرات بھی ہے اور اس کا نالج بھی. اچھا, یہ عمل کی کہیں پہ بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, علم کی بات. ظاہر ہے عمل تو ہر بندے کا اپنا ہے نا جی. میں کیسے کسی کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ قرآن پہ اسی طرح عمل کر رہا ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے؟ مجھے کیا پتا وہ اپنی خلوت میں کیا ہے. اچھا, نمبر 2, قرآن کے علم میں بھی برابر ہو تو سنت کا علم. ٹھیک ہے. سنت میں بھی برابر ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے, یعنی جو اسلام میں سینئر ہے, اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر چوتھی شرط میں ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو, لیکن یہ چوتھے نمبر پہ. ٹھیک ہے. تو امامت کی 4 شرائط میں نہ داڑھی آتی ہے نہ اور کوئی چیزیں. یہاں پہ داڑھیوں والے قرآن غلط پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اگر آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, سورۃ الفاتحہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتی, اور آپ کی داڑھی اور پگڑی دیکھ کر آپ کو امامت پر فائز کر دیا جائے, تو آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اس کی بجائے اگر آپ کلین شیو ہیں اور قرآن آپ کو اچھا آتا ہے تو آپ اہل ہیں. اچھا, یہ ساری بیماری سب کانٹیننٹ کی ہے, عربی
کبھی نہیں دیکھتے داڑھی ہے یا نہیں ہے. ہاں سعودی عرب میں آپ چلے جائیں, اس لیے کہ میرے بھائی وہاں دین گوالوں نے نہیں نا پہنچایا, وہاں ڈائریکٹ دین آیا ہوا ہے. اور دوسرا انہیں کوئی بتائے گا کہ مسلم شریف میں امامت کی شرائط یہ نہیں, اس میں داڑھی بھی ہے. یہاں تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ وہ ملعن ہے, فاسق ہے, بلکہ یہ تو کہتے ہیں جو آپ کی داڑھی ہے نا اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. ہاں ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے بندو داڑھی سرے سے نہ ہو, یہ ایک الگ سنت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, ہم تو اسے واجب اور فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں قرآن کی روح سے, لیکن اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام وہ شخص ہوگا جو قرآن اچھا جانتا ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے, اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے. میں تو یقین کریں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. یہ غامدی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر آپ نماز پڑھائیں, تو انہوں نے بڑا ایک ان کا سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. اچھا انہوں نے ریبٹل کیا مجھے. تو میری تو خواہش ہے کہ جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ وغیرہ اور اس طرح اسپیشل امامت کے لیے میں ان کو آگے کرتا ہوں, اسپیشلی کرتا ہوں, کبھی آر نہیں محسوس کیا. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا کہ کچھ علماء کے ہاں یہ ہے کہ جس کی فار ایگزامپل میری جتنی داڑھی ہے تو میرے والی اور میرے سے کم والے کے میرے پیچھے ہو جائے گی, بڑی والے کی نہیں ہوگی. سرکار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, کورالٹیز بناتے ہیں, یہ کون بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے؟ کہیں لکھی تو ہونی چاہیے نا, یہ لکھی ہوں گی ان کے بزرگوں کی کتابوں میں. اور بھائی ہم تو آپ کے بزرگوں سے تو اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. دیکھیں دین وہ شخص بتائے گا جو ہمارا امام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہے. بے شک ٹھیک ہے جدید سائنٹیفک فیکٹس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں, لیکن دین کے جو مسائل ہیں وہ تو فریز ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں, دین مکمل ہو گیا. اماموں نے بھی جو کنٹریبیوشن کی وہ جدید مسائل میں جو آج ابسلیٹ ہے. آج کے میجورٹی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک کو پتہ ہی نہیں تھی. مثلا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, جی جی, انتقال خون کا مسئلہ, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ یعنی بلڈ ڈونیشن اور آرگن ڈونیشن, قطبین پہ نماز کا مسئلہ. ایک بندے نے اگلے دن ہم سے سوال کیا کہ جی چاند پہ جائیں تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں, قبلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے, اتنی دور زمین ہے اتنی سی, تو زمین کی طرف منہ کرو, آپ کا قبلے کی طرف منہ ہو جائے گا. اتنے لانگ ڈسٹینس میں مسئلہ حل. قطبین پہ نماز کیسی ہوگی؟ مسلم میں حدیث ہے جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور اس کے بعد نارمل. تو صحابہ نے کہا کہ ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا. اس وقت تو صحابہ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن آج جائیں آپ نارتھ پہ ساؤتھ پول کے اوپر باقاعدہ کلاکس کے ساتھ 24 گھنٹے بنے ہوئے ہیں. ہاں سورج نکلا ہوا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں سورج نکلا ہوا ہے, آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. سورج غروب ہے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات فیوریبل کر دیے الحمدللہ. اچھا ایک میں آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں, اس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ شرعی طور پہ اس مسئلے کا کیا ہے. میں یہ واقعہ ہے, میں بلکہ مسجد کا نام بھی لے لیتا ہوں. ایک نیلی مسجد ہے مانچسٹر کے اندر, وہاں کا یہ واقعہ ہے 2013 یا 14 کا. میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ, تو جو وہاں کی کوئی کمیٹی تھی ان کے ممبر کا بیٹا تراویح پڑھا رہا تھا اور 28واں سپارہ پڑھ رہا تھا. بہت زیادہ غلطیاں کر رہا تھا. میرا الحمدللہ قرآن بہت پختہ ہے, میں نے اس کو غلطیاں بتا دی. جب سلام پھیرا تو امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا غلطی صرف جو پیچھے سامنے ہے وہ بتائے گا, تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ استغفر اللہ. اب اس کے بعد, اور یہ میں آج ریکارڈ پہ یہ بات بتا رہا ہوں 2013-14 میں, جو کیونکہ وہ کمیٹی ممبر کا بیٹا تھا اور ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ سامع کے علاوہ دوسرا بندہ غلطی نہیں بتا سکتا. مزید میں نے 4 تراویح وہاں پہ پڑھی. اگر میں بہانے سے ہوں گا قسم کھاؤں تو کوئی 50 غلطیاں دوست نے کی ہوں گی اس میں. زبر زیر اس کی اپنی تھی. تو جب وہ غلطیاں کر رہا تھا سامع اس وقت کدھر تھا؟ سامع پیچھے کھڑا تھا. تو وہ کیوں غلطی نہیں نکال رہا تھا؟ وہ صرف اس کو وہ غلطی بتاتا تھا جہاں پہ وہ بھول جاتا تھا اور رک جاتا تھا. جہاں پہ وہ چلتا جا رہا ہے ادھر زبر زیر جو مرضی پھڑکائی جا رہا ہے وہ چلنے دیتا. نہیں اس طرح تو نہیں کر سکتے. اچھا ہم انہی کی بات ان پہ الٹتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے نا سامع کی ذمہ داری ہے. تو ان سے اگلا سوال آپ نے یہ نہیں کیا کہ سامع اگر غلطی سکپ کرے تو اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ آپ اس گناہ کا وبال اٹھائیں گے اپنے اوپر؟ یہ آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں, ہم اس وقت بچے تھے. اب اگلی بات سنیں, ابو داؤد میں حدیث ہے. جی میں آپ کو کہوں, سن ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ نے ایک آیت بیچ میں سکپ کر دی قرات کے دوران. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ آیت چھوڑ دی تھی بیچ میں.
تو آپ نے ان کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا تم نے مجھے نماز میں ٹوکنا تھا. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میرا سامنے جو ہے وہ ابو بکر ہے یا عمر ہے یا عثمان ہے یا علی ہے, وہ عام صحابی تھے. تو انہیں بتائیں کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو, نبی علیہ السلام نے تو سب کو اجازت دی ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 2 رکعتیں پڑھائی, سلام پھیرا اور مسجد سے بھی باہر نکل کے. اب سارے صحابہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ والے اس میں تھے. ایک صحابی جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, 2 ہاتھوں والا, وہ 2 ہاتھوں والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے تھے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ, نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. آپ پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. ان کا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. پھر آپ نے باقی کی طرف دیکھا, کہا یہ ٹھیک کہہ رہا. پھر ایک ایک کر کے ساروں کو کانفیڈنس آیا. اچھا, نبی علیہ السلام اسی وقت واپس مڑے, 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ پوری کی, ٹھیک ہے, سجدہ صاف کیا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر جگہ بھی بدل لیں, کسی سے بات کر لیں, تو یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا. یہ دوبارہ سے نماز پڑھواتے ہیں. اچھا, پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح باقی لوگ بھولتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں. جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اندازہ کریں یار, آپ کا امام وہ ہے جس کے اندر کوئی تکلف نہیں بات بتانے میں. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں فجر پڑھانے آئے, آپ فرمایا رک جاؤ, واپس گئے. صحابہ کہتے ہیں آپ اس حال میں آئے کہ آپ کی مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. اہل حدیث نے یہ حدیث یہ بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ حضور ننگے سر نماز پڑھ رہے تھے. اب میں غسل کر کے اگر پگڑی پہن کے ہوں تو یہ تو کتنی دیر تک یہ پانی نکلتا رہتا ہے, کیونکہ زلفیں رکھی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے, لمبے بال تھے, گیسو تھے. تو آپ نے آگے صحابہ کو خود فرمایا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا, اور آپ مسجد میں بھی آ گئے. آپ واپس گئے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا اظہار کیا. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام یقین کریں ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہیں کہ آپ ایک کامن انسان تھے. جس طرح ایک کامن انسان ڈیل کرتا ہے تبھی آپ کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک عزت کا اور وہ والا رشتہ اس لیول کے اوپر لے جائیں کہ کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ریلیکٹنٹ ہو, تو آپ کے لیے وہ کیسے وہ شخص رول ماڈل ہو سکتا ہے. صحابہ کرام تو بالکل آپ کے ساتھ کلیئر کٹ گفتگو کرتے تھے. ایک شرعی مسئلہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر غلام اور جو کنیز جو ہوتی ہیں, جو لونڈیاں ہوتی تھی, ان کی آپس میں شادی ہو نا, ان میں سے اگر ایک بھی آزاد ہو جائے نا, اگر وہ کنیز آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر آزاد عورت ہے. وہ چاہے تو اپنے مرد کے ساتھ رہے چاہے نہ رہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ عورت ہوگی آزاد اور مرد ابھی تک غلام تھا. اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. بخاری کے الفاظ ہیں, وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اپنی بیوی کے لیے, بیوی کے لیے. ہاں, کوئی وہ اس نے کوئی افیئر نہیں چلایا ہوا تھا, اور اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. اس کی یہ حالت دیکھ کے حضور کو ترس آیا. آپ نے اس کی اس بیوی کو بلایا, کہا کہ تو اسی کے ساتھ رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, آپ سوچ سکتے ہیں یہ کانفیڈنس امتیوں کو نبی علیہ السلام نے دیا ہوا تھا. بے شک. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں حکم نہیں دے رہا, اللہ کا حکم تو نہیں میں بدل سکتا, میرا ایک مشورہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ پھر میں یہ مشورہ نہیں مانتی. ہاں, یہاں اگر کوئی تحریک چلی ہوئی ہوتی 295C اس پہ لگی ہونی تھی, FIR اس پہ کٹی ہونی تھی, اور کوئی مجاہد ملت کھڑا ہو جاتا, اس عورت کو جنت میں پہنچاتا اور اپنی جہنم پکی کر لیتا. اس نے تو جنت میں جانا تھا, اس نے اپنی جہنم بنا لینی تھی. بالکل.